بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم استنجے کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے استنجے کے چند مسائل پارٹ 1 میں سماعت کیے تھے۔ آج اس کا ہم پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرنے میں کتنی تعداد سنت ہے؟ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔ تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم از کم 3 ہوں۔ تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کر لیں۔ اگر 4 سے صفائی ہوئی تو 1 اور لے لیں کہ طاق ہو جائیں۔ یعنی ڈھیلے لینے میں کوئی تعداد جو ہے یہ اتنی تعداد ہو اتنی ہو، یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صاف ہو جائے اتنی سنت ہے۔ یعنی صاف طریقے سے صحیح طریقے سے ہو جائے تو یہی سنت ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی پیش کر رہے ہیں، انہوں نے بتائی کہ طاق کر لے تو مستحب ہے۔ طاق کہتے ہیں 3، 5، 7، 9، 11 وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ اور کوئلے اور جانوروں کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ 1/2 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہو، یا ابو جہل جیسے کافر کا نام ہی لکھا ہو تو کاغذ سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کیا کنکر، پتھر اور کپڑے وغیرہ سے بھی استنجا ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما رہے ہیں کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھایا جا سکتا ہے مگر دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ اگر دوسرے کی دیوار یا وقف کی دیوار ہے تو مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا یا عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو اسے دائیں ہاتھ سے جائز ہے، اسے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے۔ جس کے بائیں ہاتھ میں تکلیف ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پیشاب کرنے کے بعد جس سے یہ احتمال ہو یا اندیشہ ہو کہ ابھی قطرہ آئے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بھی نہایت اہم سوال ہے۔ پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہو یا اندیشہ ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے پھر آئے گا، اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رہ گیا ہو تو گر جائے، یہ واجب ہے۔ استبرا واجب ہے۔ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے، یا دہانے پاؤں کو بائیں پاؤں پر مارنے سے، یا بلندی سے نیچے اترنے، یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکارنے، یا بائیں کربٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ اور استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم رکھی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ جتنی دیر میں اطمینان ہو۔ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لیں۔ لنجھا آدمی ہو تو اسے استنجا کون کرائے؟ مرد لنجا ہو تو اس کی بیوی استنجا کرائے، عورت ایسی ہے تو اس کا شوہر، اور اگر شوہر کی بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے۔ آب زمزم شریف سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ آب زمزم شریف سے استنجا کرنا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، اور ڈھیلا لینے کے بعد کیا تو مکروہ ہے۔ یہاں پر یہ انہوں نے جواب بھی ارشاد فرمایا، دیکھیے ڈھیلے سے استنجا خشک کرنے کے بعد آب زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز ہے۔ بعض علماء اکرام نے ناجائز لکھا ہے اور بعض نے اس پر مکروہ لکھا ہے اس کو، لیکن ہم جس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ڈھیلے سے خشک کرنے کے بعد پانی آب زمزم لیا تو مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا ہو ایسے ہی لیا ڈائریکٹ تو یہ ناجائز ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔